بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مسافر کے تعلق سے چند اہم مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر مسافر اس نیت اور اس غرض سے سفر کر رہا ہے تاکہ اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت مل جائے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ، اس کی نیت ہی وہی ہے تاکہ ماہ رمضان کے روزوں سے راہ فرار اختیار کرے، حالانکہ اس کو بعد میں قضا کرنا ہے۔ اور جو چیز با جماعت مسلمانوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت ہی الگ ہے، جیسا کہ نماز، اسے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اس کی اہمیت الگ ہے، گرچہ آپ کو انفرادی ادا کرنا ہی ہے۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ہے، اس روزے کا مزہ، اہمیت، فضیلت جدا ہے جو تمام مسلمانوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس غرض سے، اس نیت سے سفر کرے تاکہ میں رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھوں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ اس مسافر پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور یہ اس ضمن میں نہیں آئے گا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان کا روزہ بعد میں قضا کر لے۔ البتہ کسی ضرورت کے پیش نظر سفر کر رہا ہو تو شرعاً اس کو اختیار حاصل ہے کہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں دو روایتیں اس ضمن میں آتی ہیں۔ پہلی روایت بخاری اور مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو روزہ رکھنے والے روزہ نہ رکھنے والوں پر اور روزہ نہ رکھنے والوں پر کوئی انکار، کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، گرچہ سفر کے دوران گرمی تیز ہوا کرتی تھی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر سفر میں کچھ لوگ روزہ رکھیں ہوں، کچھ نہ رکھے ہوں تو کوئی ایک دوسرے کے پر اعتراض نہ کرے۔ یہ شرعی اعتبار سے دونوں کو اجازت ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ رکھنا چاہو تو رکھ لو اور نہ چاہو تو نہ رکھو۔ البتہ ایک ڈرائیور اگر اسے روزہ رکھنا حالت ڈرائیونگ کے اندر مشکل ہو رہا ہے تو پھر وہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھ لے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ نے اس ضمن میں جو فتویٰ دیا وہ بہت پیارا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جس کا پیشہ ہی ڈرائیونگ ہے، وہ ہمیشہ ڈرائیونگ کرتے رہتا ہے، اگر رمضان المبارک کا روزہ ڈرائیونگ کی وجہ سے چھوڑ دے تو آگے بھی اس کو ڈرائیونگ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرائیونگ چھوڑ دے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی روزہ رکھے، تھوڑا مشقت برداشت کر لے یا اپنے پیشے کے اندر وقت کی کچھ کمی کر دے، اس لیے کہ رمضان المبارک اور اس کے ساتھ جو برکتیں جڑی ہوئی ہیں، جو رحمتیں جڑی ہوئی ہیں، اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہی روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ رمضان المبارک میں اس کو ڈرائیونگ آ گئی، پیشہ کر رہا ہے اور رمضان کے بعد اس کو کچھ موقع مل جاتا ہے، کچھ وقت مل جاتا ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنے کا، تو رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف کی وجہ سے اس کو ترک کر دے گا اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے گا۔ یہ حالات کے پر منحصر ہے۔ اگر آپ مستقل ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ رمضان میں رکھیں، اور اگر آپ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے مشقت اور تکلیف کی وجہ سے رمضان کا روزہ ترک کر دیں، بعد میں اس کی قضا کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کی شدید گرمی میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سروں پر ہاتھ کا سایہ کیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی روزہ نہ تھا۔ مسلم۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ ہر آدمی کی کنڈیشن جدا جدا ہوتی ہے، طاقت جدا جدا ہوتی ہے، کچھ لوگ برداشت کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں حالت سفر میں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی روزہ نہیں، اتنی شدید گرمی، باقی سب لوگ بغیر روزے کے تھے، روزہ انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی عمومی اور اجتماعی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں تمام لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے سبھی کو روزہ توڑ دینا چاہیے، جیسا کہ مسلم کی اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالت اور کنڈیشن کے اوپر ہے،
حالات جیسے ہوں گے فیصلہ حکم ویسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور حقیقت میں گرمی انتہائی شدید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ روزہ توڑ دے، برداشت کے قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹنی کے پر بیٹھ کر پانی کا پیالہ منگایا، اس کو پی لیا تاکہ تمام لوگوں تک میں سے چلا جائے کہ ہر کوئی روزہ توڑ دے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے نہیں توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے روزہ ترک کر دیا تھا۔ تو کبھی کبھی حالات کے اعتبار سے ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ہر کنڈیشن ایک جیسی ہوتی ہے تو ہر طریقے کا فیصلہ ایک ہی طریقے کا مانا جائے گا۔ جیسے حالات ہوں گے اس کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ اور آج کل کے اعتبار سے جو سفر ہے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ سفر سہولت والا ہوتا ہے۔ آپ بسوں میں سفر کر رہے ہیں یا سفر مختصر ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزے میں ہم سفر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ بلکہ ٹرین کا لمبا دن بھر کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ روزہ رکھیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مریض کی 3 حالتیں ہیں قرآن مجید میں، جیسا کہ مریض اور مسافر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مریض کی 3 کنڈیشنیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر مریض پر روزہ گرا اور ضرر رسا نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ معذور نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنی شدید بیماری نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، یا اس بیماری میں روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے، بیماری بڑھ جائے، تو اس صورت میں ان لوگوں کو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ سر درد ہو رہا ہے، بدن درد ہو رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس صورت میں آپ کے پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ آپ ان مریضوں کے اندر شمار نہیں ہوتے ہیں جن لوگوں کے پر سے روزہ ساقط قرار کر کے آگے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری کنڈیشن، روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن مضر نہیں۔ مضر کا مطلب یہ کہ نقصان دہ نہیں، لیکن نفس کے پر گرا گزر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رخصت کے اختیار کو محبوب اور معصیت کے اپنانے کو مکروہ سمجھتا ہے۔ احمد ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ جب کوئی رخصت بندوں کو دیتا ہے، رخصت دی ہے کہ آپ حالت سفر میں ہیں یا بیمار ہیں تو روزہ ترک کر دو، یہ رخصت ہے۔ تو اگر گراں گزر رہا ہے تو اس رخصت کے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن تھی جس میں روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں، گراں نہیں گزر رہا ہے اور نقصان دہ بھی نہیں، تو اس میں روزہ رکھنا واجب۔ دوسری کنڈیشن، روزہ رکھنا مشکل ہے، تکلیف دہ ہے لیکن مضر یعنی نقصان دہ نہیں ہے، اس سے ہماری حالت کے پر یا بیماری کے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، تو ہم رخصت کے پر عمل کرتے ہوئے روزہ ترک کر سکتے ہیں۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ روزہ رکھنا ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے ہم کو منع کر دیا گیا ہے۔ اگر دوران روزہ رمضان میں کوئی ایسا مرض پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ کی تکمیل مشکل ہو رہی ہو تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ یہ کچھ صورتیں ہیں جن کی بنیاد کے پر روزہ نہ رکھنے کی مریض کو اجازت ہے۔ کوشش یہ کی جائے روزہ رکھے، البتہ شریعت نے اجازت دی ہے، اور اگر مشکل گراں گزر رہا ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آگے چل کر آپ جب بھی سہولت ہو روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جس سے اس کی رضا حاصل ہو، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔